वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श। और आज हम बात करेंगे आपकी मसले मसाइल की, यानी कि कानून की बात सभी के साथ। नाज़रीन, कानून की बात जब हम आपसे करते हैं तो डिफरेंट मौजू पे हम आपसे जो है गुफ्तगू हम आप तक पहुंचाते हैं, डिस्कशन पहुंचाते हैं और वो मसले हम आपके साथ भी डिस्कस करते हैं। एक अफसोसनाक बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर इंडिकेशन किया और बल्कि इस पर इम्प्लीमेंट किया। मैं ये कहूँगी, अगर मेरी थोड़ी सी बात, क्योंकि दीनी उसमें बात होती है तो बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, तो कुछ अगर कोताही हो जाए मेरे लफ्ज़ों में तो उसके लिए माज़रत मैं माफ़ी चाहूँगी कि उस दौर में एक हमारे एक ख़वातीन के हुकूक़ के लिए या ख़वातीन के हक़ के लिए या औरत का मकाम जो देना चाहिए, उन्होंने आवाज़ भी बुलंद की और इस पर इम्प्लीमेंट भी ये हुआ कि पहले ये होता था कि बेटियां पैदा होती थी तो उनको ज़मी बोस कर दिया जाता था, ज़िंदा दरगोर किया जाता था, उनकी पैदाइश को पसंद नहीं किया जाता था। फिर ऑफ कोर्स मैं ये सोचती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने एक बीबी हवा को पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया तो उसका मकाम कितना ऊंचा बनाया कि जब वो एक माँ के रूप में आती है तो उसके पाँव में जन्नत डाल दी गई। तो मुझे बताएं कि इस दौर में अगर मैं ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करूं तो मैं ये कहूँगी कि दौर बदला है, वाक़यात वैसे ही हो रहे हैं। क्या औरत की पामाली वैसे ही हो रही है? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को पर्दे में रह के भी और वैसे भी किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं दी, उसे हक सारे दिए। उससे यहाँ तक कि हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम तिजारत में भी उनका एक मकाम था और जंगों में भी औरतें शामिल थीं और उनके ऊपर कहते हैं कि जितने मसावी हुकूक उनको भी दिए गए, तालीम पर कोई पाबंदी उन पर नहीं लगाई गई। उनको भी ये, बल्कि यकीन करें, अगर वो किसी शौहर के साथ कोई रहना नहीं चाहती तो उसको ज़िंदा दरगोर नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। उस पर कोई जुल्म सितम का भी कोई कहीं पर मुझे इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही कि उसको यूं कर दिया जाए। वो नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती। मैं कहती हूँ कानून एक ऐसा बड़ा दरवाज़ा है जो सबके लिए ओपन है। अगर आपके साथ कोई नहीं एडजस्ट हो रहा या आपके साथ औरत के भी जैसे मर्द के साथ बिल्कुल उसको हुकूक दिए जाते हैं, वो नहीं किसी औरत के साथ रहना चाहता तो वो छोड़ दे उसे। लेकिन हमारे लिए एक मसला है। अगर मैं एक बात समझ में नहीं आती, अगर एक मर्द औरत को छोड़ के जा सकता है तो एक औरत किसी मर्द के साथ अगर नहीं रहना चाहती, उसे छोड़ के जाना चाहती है, उस पर इतना प्रेशर क्यों दिया जाता है? उस पर इतनी एलिगेशन क्यों है? फिर उसको गेम के थ्रू उस पर डिफरेंट इल्ज़ामात, ये उसके साथ मिली हुई है, ऐसा है वैसा। क्यों मर्द किसी से मिला हुआ नहीं होता? मुझे कुछ बातें बड़ी अजीब व गरीब लगती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अभी भी हमारे पास एक औरत के पास वो हुकूक नहीं है। और फिर ये लफ्ज़ सुन लें, कारोकारी, इस तरह के अरबान, गैरत के नाम पे भाई बहन को कत्ल कर रहे हैं कि वो आर्टिस्ट बन गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यानी कि मुझे लग रहा है कि दौर बदला है, बस उसका आप लोगों ने अब कत्ल के शक्लें स्टैंडर्ड में लाकर खड़ी कर दी गई हैं। और फिर इस्लाम के नाम पर भी, गैरत के नाम पर भी मर्द औरतों को कत्ल कर रहे हैं। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे कारोकारी की। गैरत के नाम पे, इज़्ज़त नामूस के नाम पे और प्रॉपर्टी के नाम पर भी औरत को किसी के साथ रल मिला के ताकि हमारी प्रॉपर्टी बच जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें बड़े तरीके से हैंडल करके उस औरत पे इल्ज़ाम लगा के उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने के ऊपर प्लानिंग की जाती है। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट, ऑफ कोर्स लॉयर्स यहाँ पर मौजूद है। मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर एडवोकेट सोबिया आतिफ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। और मेरे इस हाथ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट फैसल मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरे औसत जज्बात आपने देखे होंगे, बात जब मैं कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं अभी भी, यकीन करें, एज अ लेडी होके को कह रही हूँ कि कोई लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करके बयां करूँ कि लोगों को बुरा ना लगे। लेकिन लोग, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लेकिन वो अभी भी अपनी हाकमियत, जागीरदाना निज़ाम, जिरगा, इन सब का इस्तेमाल खुले आम कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक्स मैम।
سب سے مین چیز ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں اس ٹائم جو کرنٹ ایشو کے اوپر 2-3 انسیڈنٹ 8-10 دن کے اندر ہوئے ہیں، جی 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 تو وہ 2-3 جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ ہیں آنر کلنگ یا غیرت کے نام پہ کلنگ. جی تو مین چیز ہے کہ سوسائٹی کو یہ چیزیں سمجھنا چاہیے. ہماری جو لوکل سوسائٹیز ہیں ان کو یہ چیزیں یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ چاہے پولیس ہو، چاہے عدالتیں ہوں، جی یا کوئی ایگزیکٹو جو باڈیز ہیں، پارلیمنٹ ہو یا اینی ادر انسٹیٹیوٹ، وہ ایک لیگل ویلیوز رکھتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے جو ہے نا خود ساختہ تیار کر دی ہیں. وہ کسی نہ کسی لاء کے تحت عمل میں آئے ہیں اور ان کی جو فارمیشن ہے کسی نہ کسی قانون کے تحت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ کورٹ میرج کرتا ہے تو اس کی لیگل حیثیت ہے، لیگل ویلیوز ہیں اس کی. ٹھیک ہے، جو ججز ہوتے ہیں یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کا جو امپلائی ہوتا ہے، پولیس ہو یا ایون کہ آرمی ہو، وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اسٹیٹ کے. بالکل اگر وہ اکارڈنگ ٹو لا کسی بھی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، اکارڈنگ ٹو لا ہوتے ہیں. اس میں آ کے ضد میں آنا کہ کورٹ میرج میں کیوں شادی ہوئی یا ایسا کیوں ہوا، تو یہ چیزیں لوگوں کو چاہیے کہ یہ آپ کے لیے پرائیڈ ہے، آنر کی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ ایک اسٹیٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو بیٹھا ہوا ہے، ایز اے جج بیٹھا ہوا ہے، اس کی سرپرستی میں ایک نکاح ہوتا ہے، ایک شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ زنا کی طرف جائیں، لیکن آپ اس کی یعنی کہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ان دا اوپن کورٹ، ان دا پریزنس آف ڈفرنٹ یعنی کہ وٹنسز. ٹھیک حالانکہ جو بیسک کنسیپٹ ہے شادی کا کنسیپٹ ہے وہ ان دا پریزنس آف 2 وٹنسز بالکل میرج ہو جاتی ہے. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک اسلامی طور پہ جسے بولتے ہیں حجاب و قبول جو ہے وہ اگر کر لیا جائے تو ہو جاتا ہے. بالکل. تو مین چیز اویئرنیس، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم انا کا مسئلہ بناتے ہیں، انا کا مسئلہ بنتا کب ہے، غیرت کا مسئلہ بنتا کب ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں بچی بچہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو گھر میں پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کو پتہ ہو، چاہے وہ بہن کو پتہ ہو، چاہے وہ بھائی کو پتہ ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور گھر میں یہ بات پہنچائی جا چکی ہوتی ہے، پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو گھر میں لوگوں کو چاہیے، اس سوسائٹی کو چاہیے کہ ان کی یعنی کہ اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کو یہ چانس دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے کہ ان کی اپنی طور پہ ارینج میرج ہی کر دی جائے. بالکل صحیح. تاکہ اس لیول پہ نہ جایا جائے کہ ہم کسی کو مرڈر کر دیں، ہم کسی کو مار دیں. اس سے بہتر ہے کہ ان کی شادی کر دیں، ان کی خوشیاں، ان کے غم ان کے اوپر چھوڑ دیں. اچھا ایک اور چیز جیسے آپ نے بار بار کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا جس میں بچی اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی لڑکے کے ساتھ، اور پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد بڑا واویلا مچا، پورا میڈیا، میں کیا کہہ رہی ہوں، پورا میڈیا اس نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا. ان کے فادر بڑا ایگزاسٹ ہوئے، پہلے پورے محلے میں دیکھا ان کی ماں جس طرح بیان کر رہی تھی، فادر جس طرح بیان کر رہی تھی. دکھ ہمیں بھی ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنا، اور پھر کچھ بیٹی کچھ ایسا کام کر لے تو، یا بیٹا کوئی بھی، تو دل دکھتا ہے. لیکن اب فرق یہ کہ وہ جو ایک انگریز لڑکی آئی تھی نا ایک لڑکے کے پیچھے، اس کو سب نے ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیا. اس نے اس کو چیٹ کیا، وہ لڑکا پھر غائب ہو گیا. اس نے کہا میں نے اس کو ایسے دیکھا تھا، اب میں نے ایسے، وہ غائب ہو گئے. لیکن وہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی، اور اس کے بعد اس کو اتنا ہیوج میڈیا نے کوریج دی. کسی نے نیگیٹو کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے مطلب بہت زیادہ انگلیاں اٹھائیں. آخرکار وہ واپس لے کر، لیکن آپ دیکھیں نکاح، اور اس کو اگر لیگل طور پہ، کیونکہ قانون موجود ہے، آپ نے جیسے وٹنس کی بات کی، ایک یہ دینی معاملات بھی ہیں تھوڑے، کہ نکاح کسی کا جڑ گیا، اب آپ اس کو زبردستی واپس لے کر آ گئے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی، یا تو اس کی اگر ایج اس قابل نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچی انڈر ایج ہے، 15 ہے، 16 جو بھی ہے، ایک ایج ہوگا نا، نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ 18 میں آپ کا نکاح جائز ہے. تو اب نکاح شدہ لیگل طور پہ، دینی طور پہ اس بچی کو اگر آپ کو ہیرسمنٹ میں رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے.
یہ بالکل صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بیٹی کی پرورش ہی ایسی کی ہے اور اس کے بعد وہ بچی ایسی کیا ماحول ہوا کہ وہ لڑکی آپ کے گھر چھوڑ کے آپ دوسرے کسی کے پاس چلی گئی اور نکاح کر لیا. نکاح کرنا کوئی برا, وہ خوش تھی, وہ کسی انڈر اسٹیمیٹ نہیں ہوئی تھی, اللہ مس یوز نہیں ہوئی تھی. آپ چاہتے تو اس کو وہیں پر اس بات کو ختم کر دیتے, لیکن آپ نے پورے میڈیا کے اندر ہلچل مچا دی اور آخر کار نکاح والی لڑکی کو اپنے گھر لیا. یہ تمام چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ رائٹ وے کون سا ہے, رانگ کون سا ہے. صوبیہ ایڈوکیٹ صوبیہ عاطف کے پاس چلتی ہوں. یہ بچیاں جو آف کورس اس ایج میں ہوتی ہیں اور جا کے نکاح کر لیتی ہیں اور خوشی خوشی رہتی ہیں, تو کیا ان کی زندگی کو دوبارہ دور کرنا صحیح ہے کہ نہیں, یہ مجھے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے. بینگ اے مسلم جو ہے, ہمارا جو اسلام جو ہے وہ ایک عورت کو جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنا شریک حیات اپنی مرضی سے چن سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی رضامندی پوچھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا دین جو ہے اتنے واضح انداز میں بتاتا ہے کہ عورت کی رضا کیا ہے. اب جب کہ یہ جو ہمارے یہ ٹرائبل جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ عورت پہ تھوپ دیا جاتا ہے. بالکل جائیدادیں جو ہیں وہ آگے کہیں فارورڈ نہ ہو, تو اگر کوئی خاندان میں رشتہ نہیں ہوتا ہے تو کبھی تو بہت چھوٹے بچے کے ساتھ شادی کرا دی جاتی ہے, جیسے ایک عورت کا کوئی دل نہیں ہے, کوئی فیلنگز نہیں ہے, کوئی ایموشن نہیں ہے. اگر بچہ بھی نہیں ہو تو قرآن کے ساتھ کر دی جاتی ہے. بالکل. تو اس حد تک قرآن کی بھی بے حرمتی کی جاتی ہے, اور عورت کے ساتھ تو پھر اس کو تو سمجھو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گھر میں عورتوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت مین ریزن ہوتا ہے بغاوت کا. آپ ان کو ویلیو نہیں دیتے ہو, آپ ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہو. تو جب آپ ان کو ویلیو نہیں دو گے اور باہر ان کو لگے گا کہ کوئی ان کو عزت دے رہا ہے, مقام دے رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر بغاوت کی طرف جائیں گے. تو اور دوسری بات ہے کہ اسلام میں جو ہے نکاح سے پاک رشتہ کوئی نہیں ہے. جب نکاح آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اعلان ہوتا ہے اور محرم بن جاتا ہے, ایک نامحرم محرم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اسلام سے اچھی مثالیں تو کہیں نہیں ملتی, اور یہ تو بہت ظلم اور تشدد والی بات ہے. اب سوچیں کہ آپ کس دور میں, کیا ابھی بھی بہت سارا ظلم کھلے عام سر عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے ہمارے جو معاشرے میں جو ہے, بلکہ ہم کہیں گے پاکستان میں اسپیشلی جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جتنا زیادہ جو اونچے لوگ ہوں گے اتنا زیادہ قانون ان کی دسترس میں ہوگا. قانون جو ہے اسی کی دسترس میں ہے جس کے پاس پیسہ ہے, پاور ہے, جس سب کی کچھ ہے, لاٹھی اس کی بحث. یہ میں نے ابھی بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ دور چینج ہوا ہے, لیکن سوچ کام وہی ہو رہے ہیں جو اس دور میں بھی ہوتے تھے. بالکل. عورتوں پہ ظلم اور ان کو مارنا, ان کی میں کہوں گی پامالی کرنا, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. وہ مرد عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, اور مجھے لگ رہا ہے اب بھی کہیں کہیں ایسا ہے کہ عورت کی وہ رسپیکٹ یا جسٹس اس کے ساتھ وہ خوار ہی ہو رہی ہے, وہ پریشان ہی ہو رہی ہے. وہ ہر جگہ ڈری بھی ہوتی ہے کہ کہیں اس کا مس یوز نہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو جائے, اس کا شوہر اس کو ایسے نہ کر دے, اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ وہ میرے بچوں کو نہ چھوڑ دے. اور دولت مند ہے وہ اس کا اور غلط, اور جو آپ نے پراپرٹی کا کہا نا, یہ ایسا ہوتا ہے بالکل کہ اگر میری پراپرٹی ہماری کہیں شیئر نہ ہو جائے, بالکل ان کو تو بچیوں کو تعلیم بھی نہیں دلائی جاتی. یہ بھی بتاؤں, ساری زندگی گھر میں رکھا جاتا تاکہ اویئرنیس نہ ہو, ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ چلے, ان کو اپنے بیسک رائٹ کا نہیں پتہ چلے. اور جن کو تھوڑی اویئرنیس ہو جاتی ہے, بیسک رائٹ کا پتہ چل جاتا ہے, اگر وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں تو غیرت کے نام پہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اچھا, اگر اس بریک لیتے ہیں, اگر اس لڑکی کا کہیں چکر نہ ہو تو دولت کے نام پر کہ یہ ہماری دادا کی پراپرٹی ہے اور ہماری یہ کزن ہے, یہ پڑھ کے اتنا آگے چلی گئی ہے, تو اب ہم ایسا کیا کریں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. پھر ایک پلاننگ بنتی ہے, اس کو کسی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ایک ساتھ دونوں کو مار دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں یہ رات کو بھاگ رہے تھے, یہ ایسا کر رہے تھے, اسی لیے ہم نے اس کو مار دیا. ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکی کو جو ذرا سی آواز بلند کرتی ہے, اپنے رائٹس مانگتی ہے کہ میرا یہ ایسا, میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی, تو وہ غیرت کے نام پہ مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں, اس نے کیسے منع کر دیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیشن کرتی ہیں کہ ہم ابھی بھی جاہلانہ دور میں سب سے اوپر ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئے پھر یہاں
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, कहते हैं कि मैंने कितने जब लोगों की ये बातें सुनती हूँ, अच्छे लोगों की बात में ये कि जस्टिस बहुत ज़रूरी है, और ये अभी का नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सादिक व अमीन ऐसा ही था ना, और अदलो इंसाफ मौला अली के दौर में भी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी। ये इंसाफ कितना ज़रूरी है, आप यकीन करें, सारी बात एक तरफ कर दें और हम एक बात करते हैं कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। मकाफात अमल, अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह सब देखता है, हमें कितना यकीन होता है। इंसाफ जब तक नहीं होगा, कोई मुल्क कितनी भी हुक्मरानी कर ले, वो किसी तरह भी अपनी आवाम को, अपने लोगों को मुतमईन नहीं कर सकता, और वो किसी मकाम तक भी नहीं पहुंच सकता जब लोगों की बद्दुआएं जाए। पता है, अनजस्टिस, आप लोग जस्ट इंसाफ नहीं करेंगे तो लोगों की बद्दुआएं आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगी। इंसाफ बहुत ज़रूरी है, और कानून अगर बनाने वाले खुद कानून बनाएं और खुद तोड़ें तो बंदा कौन सा दरवाज़ा खटखटाए, तो फिर वो अल्लाह पाक का दरवाज़ा होता है कि तो वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। लफ्ज़ यही निकलेगा आपके मुंह से, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो मुझे बताएं कि जब ये अपनी, मैं नहीं, आपने देखा कोई, मैं घर से कोई स्टोरी नहीं ला रही हूँ, पूरा मीडिया ने, पूरी दुनिया ने देखा कि एक औरत एक मर्द को खुलेआम, कोई ऐसे नहीं कोई जंगल का कानून था, खुलेआम हर बच्चे ने वो वीडियो देखा, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। हमारे कानून की धज्जियां उड़ा दी, हमारे पाकिस्तान के लॉ की धज्जियां उड़ा दी कि सामने, क्यों बलूचिस्तान हो या सिंध हो, किसी जगह की भी बात करूं, क्यों हमारे कानून के दरवाजे नहीं हैं। तो मुझे बताएं, किसी ने कानून को रिस्पेक्ट दी? खुलेआम इतने सारे लोगों में गोलियों से मार दिया उस औरत को। मैं कहती हूँ कोई कितना भी गुनाहगार हो, हमारे कानून का दरवाज़ा मौजूद है। अगर इसी तरह हम इंसाफ करने लग गए और हम अपनी मर्जी से, आपने एक्सीडेंट किया, हमने आपको मार दिया, आपने कत्ल किया, मैंने जाके आपको मार दिया, तो इसका मतलब है कानून की कोई अहमियत ही नहीं है। कानून अंधा है, कानून बहरा है, कानून गूंगा है। मुझे बताएं ना, कब जस्टिस हुआ है? हम लोगों के दिल से खौफ खत्म कब किसने किया? आप लोगों ने, जस्टिस ना करके। आप लोगों ने हमारे पाकिस्तान के कानून की वैल्यू टके के बराबर कर दी है। पैसा फेंको, सारे काम हो जाएंगे। सॉरी, मैं इतनी बुलंद आवाज़ से इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे वाकई में अब लग रहा है कि कानून, वो जो खड़ा होता है ना तराजू लेके, जिसको यही नहीं पता पलड़ा इधर है कि पलड़ा, उससे ही आंखों पे पट्टी बांध के खड़ा हुआ है। खुदा की कसम, अगर उसकी पट्टी आंखों से उतार दी जाए तो सबसे पहले वो अदालत से भाग के फरार हो जाए। सोबिया, ओवर टू यू, क्या कहेंगे? अगर औरत इस तरह उसकी तजलील होती रहे, उसका हक छीना जाए और उसको सरेआम मर्दों के दरमियान गोली मार दी जाए, गैरत के नाम पे, नामूस के नाम पे, किसी भी नाम से, बिहाइंड कुछ भी हो, तो मुझे पता है कानून के दरवाजे की तरफ कौन जाएगा? जी, ओवर टू यू। अफसोस का मुकाम तो ये है कि 16 बंदे, जिसमें जो मकतूला है उसकी वालदा भी मौजूद थी जी, उसके भाई भी मौजूद थे, और सरदार भी इलाके के मौजूद थे। और 16 बंदे जो है वो एक लड़की और एक लड़के को सिर्फ और सिर्फ एक, कहते हैं ना, निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में बनने की सज़ा दे रहे थे। और वो औरत जो है वो कुरान उठा के कह रही थी, कुरान की गवाही दे रही थी कि मैंने निकाह किया है, जनानी की है, मगर उनको रहम नहीं आया। मसला ये है कि निकाह करना उनके लिए नहीं था, उनको ये था कि एक हमारा जो कानून बना हुआ है, जो उन्होंने अपना खुद साख्ता जो कानून बनाया है, उसको तोड़ के ये निकली कैसे, ये बागी कैसे हो गई और खुश कैसे है। सारी बात ये वो मर्द की मर्दानगी पे जब असर पड़ता है ना, चोट पड़ती है, तो वो आपे से बाहर हो जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी अब भी मर्दों की सोसाइटी है। चाहे ज़माना कितनी तरक्की कर लिया, हम 20वीं सदी में पहुंच गए, मगर वो जो सोच है वो वही जाहिलाना है कि औरत पैर की जूती है। ये भी तो सोच सकते हैं कि औरत को सर पे बिठा दे, ताज बना ले। नहीं, अगर एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब कोई गुनाह करता है,
नबी के दौर में, मौला अली के दौर में बाकायदा बात आगे तक पहुंचती थी और उसको सुना जाता था। हाँ, हाकिम में और वक्त तक हमेशा पहुंचा जाता जब भी था। फैसले किए जाते दो तरफा सुनाई बिल्कुल। होनी चाहिए। अब देखा जाए तो कहीं पर भी कोई भी गुनाह करेगा तो खुद से आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते, कानून के दरवाजे मौजूद है। मैं ज़रा सा इनकी तरफ आऊँगी, मुख्तार साहब की। फैसल साहब, ऑफ कोर्स कानून का दरवाज़ा मौजूद है, अगर ये इक़दाम हुआ है तो मुझे बताएं आने वाले और लोग फॉलो करेंगे, एहतराम करेंगे आपका कानून का, करेंगे कि नहीं करेंगे? वो कहेंगे अरे छोड़ो भाई, हम खुद ही पैसा देंगे सारे काम हो जाएंगे, ऐसा है नहीं, क्या? ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जितने भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सख्त एक्स्ट्रा कार्रवाई की जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बेहतरीन। देखें, काजी का जो कंसेप्ट है, अभी मैं बात करूंगा, जजीज़ हैं हमारे, तो ये काजी का कंसेप्ट अभी से नहीं है। ओके। ये जब से दुनिया कायम हुई है उसी टाइम से एक कंसेप्ट चलता आ रहा है। और इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा परवान नहीं चलता। बिल्कुल। और इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं इंसाफ करने वाला हूँ और मैं इंसाफ करूँगा। बेशक बेशक बेशक। अगर दुनिया में किसी के साथ ज़्यादती होती है या कोई ज़्यादती करता है तो अल्लाह कहता है कि मैं आखिरत में इंसाफ करूँगा। बेशक। वो उसने वो रोज़ा महशर जो है वो इंसाफ का दिन मुकर्रर किया हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, बिल्कुल। तो वो जो पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, जो निज़ाम चल रहा है, वो एक इंसाफ की उम्मीद पे चल रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। वो दुनिया में नहीं मिला तो हमें आखिरत में मिलेगा। एज आ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जितने भी पैगंबर आए हैं उन्होंने भी मेन चीज़ इसी के ऊपर कि इंसाफ के ऊपर बात की है, तौहीद के ऊपर बात की है। तो इसी तरह अभी एक बलूचिस्तान का इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर हमने बड़े अच्छे अंदाज में बात की है। इसी तरह भी इनिशियली कुछ दिन पहले जो एक इंसिडेंट हुआ कराची के अंदर, ये बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन है, उसकी जुरिस्डिक्शन में ये इंसिडेंट हुआ है कि दो बच्चा थे, उन्होंने निकाह किया, इसके बाद कराची में आगे उनको जो है ना मर्डर किया गया। ठीक है, तो वो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो आईओ इन्वेस्टिगेशन है, उनसे मेरी एक छोटी सी मीटिंग हुई। तो अभी वो शायद मेरे ख्याल में आउट ऑफ सिटी है। तो मकसद बात करने का ये है कि उन लोगों की ये दिलेरी कह लें, मैं तो इसको दिलेरी नहीं, मैं बुज़दिलाना ये फेल कहूँगा। वाह सर, बहुत शुक्रिया। मैं भी ये कही थी, मैंने कहा हाँ, उनको बुज़दिलाना फेल बुज़दिलाना, कहूँगा, बल्कि डरे हुए थे ये कहूँगा। हाँ, ये मर्दानगी नहीं है, ये बुज़दिलाना फेल था जो उन्होंने किया आगे। ठीक है, कि उन बच्ची को और बच्चे को मर्डर किया कराची में। ठीक है, तो इस तरह के इंसिडेंट कुछ तो रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट होते नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने ही उस सोसाइटी में ही गुम हो के रह जाते हैं। और हमारी इस सोसाइटी में जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ से किसी मेल का फीमेल का निकलना जी जी, और कानून के दरवाजे तक पहुंचना ये भी आसान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदालत तक पहुंचना ये भी आसान नहीं है। मैं अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं एज ए एडवोकेट, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, और जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके दरवाजे पे आता है तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, ताकि इस तरह की तमाम तरह जो यानी कि एक्स्ट्रा किलिंग हैं या ऑनर किलिंग हैं, इनसे बचा जा सके, उन लोगों को सेव किया जा सके। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की साख का मसला है, ये इंटरनेशनली हमारी ह्यूमन राइट्स का इशू है। इंटरनेशनली एक ह्यूमैनिटी तो है ही है, लेकिन जब एक एज आ स्टेट हमारी जो पिक्चर इंटरनेशनली जाती है तो हम कहाँ पे खड़े हैं। मैं वही कह रही थी, मैंने ठीक कहा है, पूरी दुनिया में ये चीज़ वायरल होती है तो बड़ी कहाँ बैड पे खड़े इम्पैक्ट पड़ता है कि हैं। नाइंसाफ़ी हो रही और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने सिटीज़न को रोक देते हैं कि आपने इन कंट्रीज़ में ट्रैवल ही नहीं करना। जब हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट ही या इंटरनेशनल टूरिज़्म ही नहीं आएगा तो बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, सोसाइटीज़ के अंदर गैप आएंगे, माशरे के अंदर गैप पैदा होंगे, स्टेट टू स्टेट जो कम्युनिकेशन नहीं होंगे, उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, स्टेट को होगा। तो इन तमाम लोगों से जो साहिब हैसियत हैं, जो इख्तियारात रखते हैं, जो एग्जेक्टिव्स हैं,
ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے پراپر طریقے سے نہ صرف لا بنائیں، اویئرنیس کے پروگرام کریں. اویئرنیس کے پروگرام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پی سی ہوٹل میں کر لیں یا کسی اور 5 اسٹار میں کریں. ان ایریاز میں جا کے یہ پروگرام ہونے چاہیے، وہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم سٹی میں رہتے ہیں تو ہماری تو ایکسیس ہے کہ ہم جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان ایریاز میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی ایسی اویئرنیس کے پروگرام نہیں ہیں. ہم بڑے پیمانے پہ بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن ہم مقامی سطح پہ جا کے کام نہیں کر پا رہے. ان کو پروٹیکشن دی جائے اور وہاں پہ کلاسز ہونی چاہیے، اویئرنیس کے پروگرام ہونے چاہیے. بہت پیاری اسکول لیول پہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ تقریباً بچے اسکول جاتے ہیں چاہے وہ پرائمری کلاس تک ہوں یا مڈل تک ہوں، تو ان بچوں کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے. اور بھی پریکٹیکل. اور پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جی جی اتنا اگریسو پیرنٹس اور بھائی بہن نہیں ہوتے. وہ جو ساتھ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ پش کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہاری انسلٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو اس کی بیس پہ وہ جو ہے نا ان لوگوں کی مجبوری بھی بن جاتی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے دیتے ہیں اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے. وہ اپنے سروائیول کے لیے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، بہت عزیز ہوتے ہیں نا، لیکن اس کی قربانی دے دیتے ہیں اس معاشرے کی خاطر. تو ان ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسا ان معاشرے کے پریشر میں نہ آئیں، اس سوسائٹی کے پریشر میں نہ آئیں، اپنا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں اور احترام کریں، عدالتوں کا احترام کریں، سوسائٹی کا احترام کریں. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں کہ سوسائٹیز کدھر جا رہی ہیں انٹرنیشنلی اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اچھا صاحبی، میں اس بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپس میں کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں خاندان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بات ختم کر دیتے ہیں، منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو معاملات کا سولوشن نکالنا بہت ضروری ہے کہ چیزیں خراب نہ ہوں. بالکل صحیح. اور سب سے بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گی کہ کائنڈلی جو ہے یہ جرگہ سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جب عدالتیں جو بنی ہیں تو وہ کس لیے بنی ہیں؟ یہ جرگے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. یہ مشرف کے دور میں اس چیز کو ختم کرنے کی کافی کوشش کی گئی تھی اور بہت حد تک مشرف صاحب کامیاب بھی ہو گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصل کی بات کو میں سیکنڈ کہوں گی کہ ایسے ایریا سے نکل کر قانون تک آنا اور اس کی ہیلپ لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ادارے جو ہے نیئر بائی بنائیں کہ لوگ اپروچ کر سکیں. اگر ان کے ساتھ جو بھی ہو تو چیزیں بہتری کی طرف آئیں. لا بنے ہوئے ہیں، ہمارا جو PPC ہے 299 جو ہے سیکشن، وہ اس کے لیے موجود ہے اور بڑی اسٹرکٹ پنشمنٹ ہے. لا نے پاس کیا، قانون نے یہ اپروول دیے ہوئے جرگہ سسٹم. نہیں، جرگہ سسٹم کی تو بالکل جو ہے مذمت کی گئی ہے. سب کو پھر پکڑ لینا چاہیے. ایگزیکٹلی، بٹ پاور ہمارے یہاں پاور بولتی ہے. بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ایک اسٹیچو ہے جو اس کے اوپر جو ہے پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر اس کی پٹی اتار دی جائے تو سب سے پہلے وہی بھاگے گا نا. وہی بھاگے گا. بولے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون بنا دینا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. قانون کی امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے وہ بڑی بات ہے. وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اصل میں آپ نوٹ کرو گے صبح کہ بہت سارے واقعات ہمارے پاکستان میں ہوئے اور مجھے فیصل صاحب کی بات ایک بہت اچھی انڈیکیٹ کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوں گے، ایک تو ٹورزم پر بیڈ امپیکٹ پڑے گا اور سیکنڈلی پیس فل پاکستان، اگر ہم کہیں ہم پرامن پاکستان ہے یا ہم اس طرح کے ورڈز کہتے ہیں تو بات کہوں گی تو بہت دور تک جائے گی. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر لوگ ہمیں واچ نہیں کرے. ہمارے ملک پر دشمنوں کی آنکھیں جمی ہوئی ہیں. وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں پارٹیز کیا کر رہی ہیں، ملک کی تباہی کہاں ہو رہی ہے، ہم کن کن چیزوں سے ابھی تک محروم ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے ملک میں کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں. ہر چیز پر فیصل صاحب نظر جمی ہوئی ہے. اور ہم یہ کہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، پرامن ہیں، ہمارے پر یہاں پر لا کی پاسداری ہوتی ہے، تو ایک نہیں بہت ساری چیزیں افیکٹڈ ہوں گی. لیٹس یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.
अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। बात हम करें कानून की बात सभी के साथ मॉर्निंग शो में, और हम आज जो टॉपिक था वो गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल करना, कारोकारी, इज़्ज़त नामूस और प्रॉपर्टी की खातिर, जायदाद की खातिर जो जिरगे फैसला करते हैं उसमें सारा ब्लेम एक औरत पर मुसल्लत कर दिया जाता है। किसी भी गेम के थ्रू उसको बीच में इन्वॉल्व करके कि भाई ये कहीं अगर आवाज़ बुलंद करिए, पढ़ी लिखी हो गई तो अब ये फैमिली में एडजस्ट नहीं हो रही और हमें ये प्रॉपर्टी बाहर जाते हुए नज़र आ रही है, हाथों से स्लिप हो रही है, तो अब इस पर क्या करें। तो वो किसी न किसी के साथ उसको जोड़ के उस पर कत्ल जैसे वाजिब कर देते हैं। ये फैसला है जिरगे का, तो फिर कानून कहाँ है? अगर जिरगे फैसला करें तो फिर हमारे पाकिस्तान का जस्टिस कहाँ है, अदलो इंसाफ कहाँ है? वो औरत क्या सवाल नहीं करेगी? क्या उस अल्लाह पाक के पास क्या इन लोगों के दामन नहीं पकड़ेगी? मुझे तो लग रहा है हर उस शख्स का दामन पकड़ेगी जिसने आवाज़ बुलंद नहीं की और उसको बगैर कसूर के कत्ल कर दिया गया। सोबिया, कब आंखें खुलेंगी, कब जस्टिस होगा, कब औरत को उसका राइट दिया जाएगा? ओवर टू यू। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कब आंखें खुलेगी। जब अल्लाह पाक हिदायत देगा, तौफीक देगा, तभी आंखें खुलेगी। मगर हमारा जो इस्लाम है, जो हमारा कुरान है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें ज़िंदगी गुजारने की जो तमाम बातें जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ उसी को फॉलो कर लें तो हम एक बेहतरीन सोसाइटी के तौर पर जो है दुनिया में उजागर होंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के नाम पे या किसी पे तहमत लगा के कारोकारी नहीं किया जाता। कारोकारी के लिए जो है, अगर किसी शौहर अपनी बीवी पे ज़्यादती कर रहा है और वो शौहर से आज़ादी चाह रही है तो भी उसको कारोकारी कर दिया जाता है कि कैसे ये मुझे छोड़ सकती है। वेदर एक आदमी छोड़ दे तो सही है, मगर अगर एक औरत फैसला उठा ले कि मुझे जालिम आदमी के साथ नहीं रहना है तो उसको मार दिया जाता है। अगर कोई औरत पढ़ी लिखी है, बाशऊर है, उसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, उस पे मार दिया जाता है। यानी एक लिमिटेशन सेट कर ली गई है कि औरत को इस दीवार या इस लिमिटेशंस के अंदर रहना है। अगर वो उससे एक कदम बाहर निकालेगी तो उसको मार दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है गैरत का, कि गैरत के नाम पे कत्ल हो गई। तो मेरा कहना है और मेरी सोसाइटी से सवाल है कि जब एक आदमी अपनी पसंद से शादी कर सकता है तो एक औरत को इजाज़त क्यों नहीं है, जबकि इस्लाम हमें देता है। बिल्कुल ऐसा। और हमारा कानून कहाँ है और हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं? तो सवाल तो बनता है। अभी जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 2024 में 409 हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 1000 से ऊपर हैं। इसका रीज़न क्या समझ रही हैं आप? रीज़न यही है ना कि कुछ जो है प्रेशर में आके उसको जाने ही नहीं दिया जाता। मुझे ऐसा लगता है, अभी फैसल साहब बताएंगे, मैं ऐसा समझती हूँ क्योंकि जस्टिस हो नहीं रहा, तो है ही इसीलिए ना। और लोगों की झिझक खुलती चली जा रही है। उन्होंने बोला इम्प्लीमेंट तो कुछ होएगा नहीं, सुनाई किसी की होगी नहीं, कानून तो हमारा ही चलेगा। जंगल का चाहे कानून है जंगल ना, का कानून जंगल है। का कानून ये है। कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। आप नोट कीजिएगा फैसल साहब, अगर जस्टिस होता, अगर कभी किसी औरत के साथ कत्ल हो गया, एक लड़की मॉडल थी, उसका नाम मैं जहन में नहीं आ रहा, अभी अर्श होते तो फ़ौरन बताते, वो लड़की बड़ी प्यारी खूबसूरत सी मॉडल थी, उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया कि भाई ये मॉडलिंग में चली गई। आप उससे अलहदगी कर लेते, छोड़ देते उसे कि हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, वो एक राइट बनता है। कत्ल करना फिर भी आप पर नहीं था। अगर उसको फांसी दे दी जाती, क्योंकि उसने मेंशन किया मेरी बहन थी गैरत के, लेकिन अगर उसको फांसी दे दी जाती तो मैं कहती हूँ एक नहीं 10 लोगों को तो कम से कम एक मिलता कि जस्टिस होता है। कोई भी जस्टिस नहीं हो। और टू यू सर फैसल क्या कहेंगे कि जस्टिस ना होने की वजह से ये रेशो बढ़ रहा है, जैसे मेरी बहन ने कहा? इसमें ऐसा है कि सबसे पहले मैं उसी बात पे आता हूँ जी जी कि हमारे पूरी स्टेट में, पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जज बैठा हुआ है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। उसके नीचे फिर और जजेस भी होते हैं। ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको चाहिए कि इन मामलात को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमन व अमान को कायम रखते हुए पुलिस को डायरेक्शन दे के रखे, जो भी वहाँ का एसएसपी है उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे
اور اس کے اوپر پراپر نوٹسز لیتا رہے اور اس کو اس اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو واچ کرے. جو بھی اس سوسائٹی کے اندر معاملات ہیں اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جرگہ سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, اس کی قانونی حیثیت اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں عدالتیں موجود ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں, پولیس ہے, اور بھی ادارے موجود ہیں. تو یہ جرگہ سسٹم کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. تمام سوسائٹی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ان کی ڈائریکشن ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا قانون ہے, جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے, وہ لاز ہیں ہمارے پاس, وہ اس میں ہم نے بہت ساری امینڈمنٹس بھی کی ہیں. یعنی کہ ہم نے اکارڈنگ ٹو اسلام بھی چیزوں کو رکھا ہوا ہے, اور برٹش لا بھی ہمارے پاس ہے, لیکن کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ جو اسلام کی وائلیشن کرتا ہو. لیکن کی نا سر ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ تو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, وہی تو اس کا پھر اس کا کیا اس میں آپ نے اپنے آپ کو یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنی فورس کو استعمال کیا, اپنی ذات کو استعمال کیا. تو سر ابھی تک جس شخص نے سر عام میں نے ویڈیو بنی ہے بالکل فائٹ کیا, کیا ابھی تک اس کو ہتکڑیاں لگیں, اس کو ابھی تک اسکرین پر لایا گیا؟ کیونکہ ویڈیو تو آپ نے بڑی دھڑلے سے بنائی, ہم نے تو نہیں کھڑے ہو کہ عام عوام نے نہیں بنائی, وہاں کے لوگ جو موجود تھے دھڑلے سے بنائی اور ویڈیو وائرل بھی کی. مجھے بتائیں ابھی تک دھڑلے سے ہمارے قانون نے ان کو گرپ میں پکڑا؟ ابھی تک وہ گرفتار ہیں. جو بلوچستان والا انسیڈنٹ ہے 16 لوگ وہ لوگ اریسٹڈ ہیں. ویڈیو وائرل ہو گئی, آپ تک پہنچ جہاں تک آپ نے بولا, یعنی کہ میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں, جس طرح اگر قتل کرتے ہوئے ویڈیو بنائی تو کیا ان کو گرفتاری کی کوئی ویڈیو وائرل؟ گرفتاری کی تو نہیں, مگر سزا سر عام دینی چاہیے. ہاں یہ تو صوبیہ کا پرسنل مجھے لگ رہا ہے اوپینین بالکل ہے, اصل بالکل ہے, اور ایسا ہونا میں چاہیے. اس میں ایسا ہے کہ میں ایز اے ایڈوکیٹ جو بات کرتا ہوں کہ ہم اکارڈنگ ٹو لا اس طرح کی تشہیر نہیں کرتے جب تک ڈیسائیڈڈ نہ ہو میٹر. جو میٹر ڈیسائیڈ ہوتا کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا وہ پبلک پراپرٹی بنتی ہے. ڈیورنگ پروسیڈنگ ہم کسی بھی قسم کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کر سکتے. یہ تمام تر معاملات جو ہوتے ہیں یہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہ ایون کہ سپیریئر جو کورٹس ہیں ہماری, سپریم کورٹ ہیں, چلیں ہم تو یہ ہوپ کرتے ہیں کہ اللہ کرے انصاف ہو. اور اگر میں کہوں گی اگر لڑکی نے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اول تو پہلی بات ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, میں یہ اوپنلی کر رہی ہوں. قانون کو کسی کا بھی اگر آپ کوئی قتل بھی کر رہے ہیں نا تو اس کو یہ حق نہیں ہے کسی بھی ریزن سے, چاہے اس کی سگی بہن ہو, سگی بیوی ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو یہ قانون نے حق نہیں دیا. جرگہ سسٹم ہمارے قانون نے لاگو نہیں کیا, تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو قانون سے بالا تر ہو کے کریں, جبکہ ہمارے پاس یہ کوئی بھی میں کہوں گی کہ پرمیشن نہیں ہے, تو وہ کام ہم نہ کریں. قانون کی پاسداری ہوگی تو ہمارے ملک میں انصاف کا راج ہوگا. میں جاتے جاتے میں چاہوں گی دونوں سے, صوبیہ سے بھی اور آپ سے بھی میسیج لوں, جس طرح سر عام ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا تو بہت سارے لوگوں پر ان کے جن لوگوں کے اندر ایک کرودھ ہوتا ہے نا, ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک بیڈ امپیکٹ ہے. لیکن جب میں نے لاسٹ ایک, آپ نے شاید میرے بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک سعودی عرب میں ایک بچے نے, بچہ نہیں تھا کافی میرے گھر میں 20 سال کا تھا, اس سے ایک اور لڑکے کا قتل ہو گیا. قتل تو ہوا, دونوں پارٹیاں بہت امیر تھیں, اور جب دوسری پارٹی ادھر بڑا سر عام دکھاتے, انہوں نے گاڑیاں جہاز ایسے لے کے سونا کھڑے ہوئے, کہہ رہے ہیں کہ ادھر قانون یہ کہ معاف کر دیں وہ فیملی خود, تو ہم معاف کریں گے, ادروائز ہمارا قانون نے اس کا سر قلم کرنے کا ہی حکم دیا. یقین کریں کیا چیز نوادرات ان کے آگے رکھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اس نے قتل کیا ہے. تو کیا ہوا, وہاں پر ریشو کم ہے. جیسے صوبیہ نے کہا کہ ایک اتنا پاکستان میں اتنے سال پہلے یہ ریشو تھا, اب بڑھ گئے, تو مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے قانون کی پاسداری نہیں ہے. تو میں صوبیہ آپ سے میسیج بھی لوں گی, یہ کیمرہ آپ کے سامنے, ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا آپ کن کو میسیج دینا چاہتے ہیں, عوام کو یا قانون کو؟ دیکھیں دونوں کو دینا چاہوں گی, عوام کو بھی اور ہمارے حکمران کو بھی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں قانون نہیں ہے, قانون ہمارے ہاں بھی ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ قصاص ہے, قصاص ہمارے ہاں بھی ہے, دیت ہمارے ہاں بھی ہے. اگر مرنے والوں کی فیملی جو ہے وہ کمپنسیٹ کر لیتی ہے کسی چیز پہ
تو وہ چیز بھی موجود ہے. قصاص سے اگر سزا دینا چاہتی ہے تو وہ بھی چیزیں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کہاں پر ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے, ہمارے جسٹس سسٹم کو چاہیے کہ وہ تصدیق کا نشانہ نہ بنے, نہ خود بنے نہ دوسرے لوگوں کو بنائیں. جتنا سسٹم مضبوط ہوگا اتنے جو ہے وہ ریشوز جو ہیں وہ اس طرح کے کم ہوں گے. ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس بات پہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ فانی ہے, ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے, اور آخر کو ہمیں اللہ کو اپنا حساب دینا ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے فیصل صاحب, آپ یہ کیمرہ ہے, آپ بھی چاہوں گی ڈیٹیل میں کوئی میسج حکمران کو بھی, ہمارے قانون کو بھی, اور ہماری عوام کو بھی, اور ان لوگوں کو جو سر عام قتل کرتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ہماری جو عوام کی طرف میں آتا ہوں, ہماری سوسائٹی کی طرف آتا ہوں, سول سوسائٹی کی طرف آتا ہوں. جتنے بھی ججز بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. جی ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات ہمارے ایموشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے, ایموشن سے مین ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو ہم یعنی کہ پنش کریں, اس انداز میں کریں کہ جیسے کسی نے مرڈر کیا ہے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. تمام تر پنشمنٹ, تمام تر جو ہیں چیزیں اکارڈنگ ٹو لا ہونی چاہیے. اگر کسی نے ڈکیٹی کیا تو اس کو ڈکیٹی کی ہی پنشمنٹ ملنی چاہیے. اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو اس کو اسی کے مطابق ہی پنش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو اپنے ایموشن کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ججز جو ہیں وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بالکل فیصلے کر رہے ہیں اور بالکل جو قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. اور جو ہماری سپیریئر کورٹ ہیں ان کی ڈائریکشن بھی ہیں, تمام تر ایگزیکٹو کو ڈائریکشنز ہیں. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی سوسائٹی سے کہ میکسیمم عدالتوں کا دروازہ نوک کریں, عدالتوں تک پہنچا جائے. کم سے کم آپ وہاں تک پہنچے تو صحیح. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں, کورٹس میں جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے, کورٹ سے انصاف ہو رہا ہے اور بالکل ان کو جانا چاہیے, کورٹس تک پہنچنا چاہیے, اور اپنی جو بھی ان کی کہہ لیں فریاد کہہ لیں یا جو بھی ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو انشاءاللہ ملیں گے اور لازمی ملیں گے. بے شک. تھینک یو میم. صوبیہ آپ کا بہت شکریہ. صوبیہ ایڈوکیٹ صوبیہ آتے ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ایڈوکیٹ فیصل مختار صاحب سر Thank you, ma'am. بہت شکریہ. ناظرین, کوشش کرتے ہیں ہم اب تک جو ہمارا پاکستان میں اب کسی بھی شہر میں کچھ بھی ہو رہا ہے, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں دیکھو ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریلے چل رہے ہیں, بائک والوں کو مار دیتے ہیں, فیملیز مر جاتی ہیں. ریسنٹلی ایک اور واقعہ ہوا تھا کارساز پر, ایک لیڈی نے ماں, بیٹی اور باپ کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا. پھر وہ ظاہر بات ہے ان کے آپس میں کوئی ہو گیا ہوگا سیٹلمنٹ. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں. ابھی ایک اور واقعہ میں نے دیکھا کہ باہر ملک سے آیا بھائی اور 3 بھائی, ان کے چچا نے ان کو حسد اور بغض میں, جو لڑکے نے بتایا کہ ہم بھائی سارے اکٹھے ہوئے, میرا بھائی باہر ملک سے آیا, اس کی شادی بھی ہونے والی تھی اور پراپرٹی کا ہوگا شاید بلا عالم, مجھے نہیں معلوم, اس کا بھی زیادہ ڈیٹیل اوپن نہیں ہوئی, لیکن وہ رو کے بتا رہا تھا کہ ہم لوگ اتنے سالوں بعد ملے, 7 سال بعد, اور ہمارے چچا نے ہمیں گھر میں بلا کے اور ہمیں قتل کر دیا, میرے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا. زندگی جو ہے نا سر, معذرت کے ساتھ میرے ناظرین, میں کبھی کبھی سمپل بات کرتی ہوں کہ زندگی ٹوٹل 70-80 سال کی ہے, اور اس 70-80 سال میں آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ہم نے ایک انسانیت کے ناطے, ایک اللہ کو مانتے ہوئے, ایک نبی کو مانتے ہوئے, اور جتنے بزرگان دین اور جتنے پیغمبر ہیں ان کو مانتے ہوئے, ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور ہم نے کیا کر کے جا رہے ہیں. کچھ ایسا تو نہیں جس کو صرف اپنی ایک روح کی تسلی کو یا دنیا دکھاوے کے طور پہ کچھ ایسا کر رہے ہیں, لیکن ایک جنریشن 2 جنریشن آپ کو یاد رکھیں گی, لیکن شاید کچھ ایسا امپلیمنٹ کر لیں کہ ساری زندگی آپ کو لوگ یاد رکھیں. بس یہ ایک پرسنل میں آپ سے, آپ کی پرسنل, آپ کی زندگی سے, آپ کی انسانیت سے ریلیونٹ بات کر رہی ہوں. میں دنیا کی کوئی اور بات نہیں کری, میں سمپل آپ کی روح کی تسکین کی بات کر رہی ہوں کہ آپ شاید لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور عارضی لذت محسوس کرنے کے لیے یا کوئی اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے کچھ ایسا کریں جس سے صرف آپ کو عارضی سکون تو ملے گا, لیکن آپ کی روح کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. تو یہ سوچ لیجئے کہ کسی کے ساتھ آپ ناانصافی تو نہیں کر رہے,
تو سوچ لیں وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نیلی چھتری والا, وہ پھر بہت انصاف کرنے والا ہے. پھر سارے قانون اور سارے لا آپ کے آگے زیرو ہو جائیں گے جن کو آپ نے پامال کیے, کیونکہ جب اس کا قانون چلے گا. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.